تعمیر کعبہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے 10 سال بعد قریش نے کعبہ کو ڈھا کر پھر بنایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ تعمیر کعبہ کے کئی اسباب تھے۔ پہلا سبب، آگ کی وجہ سے اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی، ایک شرارہ خانہ کعبہ کے غلاف پر گرا، اس نے اسے جلا دیا۔ دوسرا سبب، سیلاب اس کے اندر داخل ہو گیا، اس نے اسے کمزور کرنے کے بعد گرا دیا۔ تیسرا سبب، بعض چوروں نے خانہ کعبہ سے زیورات اور سونے کے ہرن چوری کر لیے، جو ہیروں اور جواہرات سے مرصع تھے۔ یہ ساری اشیاء بنو ملیح کے غلام دویق سے برآمد ہوئیں۔ قریش نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ قریش کا گمان ہے کہ بنو ملیح نے انہیں چوری کر کے دویق کے پاس رکھ دیا تھا۔ قریش نے ارادہ کیا اس کی بنیادیں مضبوط کریں، اس کا دروازہ بلند کر دیں تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہ جائے۔ رومیوں کے ایک تاجر یاقوم کی تجارتی کشتی کو سمندر نے جدہ کے ساحل پر پھینک دیا۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ ولید بن مغیرہ نے کچھ قریشیوں کے ساتھ مل کر اسے خرید لیا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک قبطی شخص تھا جو بڑھئی تھا۔ اہل مکہ نے اس سے بعض امور میں خدمات لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک بہت بڑا سانپ خانہ کعبہ کے اس کنویں سے نکلا کرتا تھا جس میں تحائف پھینکے جاتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر بیٹھ کر دھوپ تاپا کرتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے کیونکہ جو شخص بھی اس کے قریب جاتا وہ اپنی دم بلند کر لیتا اور منہ سے آواز نکالتا تھا۔ وہ اپنا منہ کھول لیتا، لوگ اس سے ڈر جاتے۔ ایک دن وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر بیٹھ کر دھوپ تاپ رہا تھا۔ رب تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا، اس نے اسے اچک لیا، وہ اسے لے گیا۔ اس وقت قریش نے کہا، ہمیں امید ہے رب تعالیٰ ہمارے ارادے سے راضی ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس ایک ماہر کاریگر باقوم ہے، ہمارے پاس لکڑی بھی ہے۔ رب تعالیٰ ہماری طرف سے سانپ کو بھی کافی ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے اس معاہدے پر اتفاق کر لیا، اس وقت ابو وہب بن عمر اٹھے، انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، یہ پتھر ان کے ہاتھ سے نکل کر اسی جگہ لوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، اے گروہ قریش، اس کی تعمیر میں صرف پاکیزہ رزق ہی خرچ کرنا، اس پر کسی باغیہ عورت کی کمائی، سود کی کمائی اور کسی سے چھینی ہوئی رقم خرچ نہ کرنا۔ بعض سیرت نگار اس کلام کو ولید بن مغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی تہبند کے دامنوں کو اٹھا کر گردنوں پر ڈال دیتے تھے اور پتھر اٹھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، مگر دامن پھنس جانے کے بعد پھسل جانے کی نوبت آ گئی اور پکار ہوئی، عورت کا اپنا پردہ یعنی اپنا ستر کا خیال رکھو اور دیکھو بے پردگی نہ ہونے پائے، یہ پہلی پکار تھی۔ جناب ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اپنے تہبند کا دامن سر پر ڈال لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو کچھ
مجھے پیش آیا اپنی تعدی کے باعث آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ مکشوف نظر نہ آیا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کو گرانے سے ڈر گئے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا میں اسے گرانے کا آغاز کرتا ہوں۔ اس نے کدال لی، خانہ کعبہ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا مولا خوف زدہ نہ کرنا، مولا ہم صرف بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر اس نے رکن اسود اور رکن یمانی کی طرف سے گرانا شروع کیا۔ اس رات لوگ انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا ہم انتظار کرتے ہیں، اگر اسے کچھ ہوا تو ہم خانہ کعبہ کو نہیں گرائیں گے، ہم اسے اسی طرح چھوڑ دیں گے۔ اگر اسے کچھ نہ ہوا تو ہم اسے گرا دیں گے۔ رب تعالیٰ ہمارے ارادے پر راضی ہوگا۔ وقت صبح ولید بالکل صحیح تھا۔ لوگوں نے خانہ کعبہ کو گرانا شروع کیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے سبز پتھر دیکھے جو اونٹوں کی کوہانوں کی طرح تھے۔ وہ ایک دوسرے میں جڑے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے اپنی کدال ان پتھروں کے مابین رکھی تاکہ ان کو اکھیڑ سکے۔ جب ان پتھروں میں حرکت پیدا ہوئی تو سارا خانہ کعبہ لرز اٹھا۔ لوگوں نے ایسی بجلی دیکھی جس سے ان کی آنکھیں چندیا گئی۔ یہ روشنی ان پتھروں کے نیچے سے نکلی، وہ انہی بنیادوں پر رک گئے۔ قریش نے رکن میں ایک مکتوب دیکھا۔ یہ مکتوب سریانی میں تھا۔ قریش اسے پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے ایک یہودی سے اسے پڑھوایا۔ اس میں لکھا ہوا تھا میں اللہ رب العزت ہوں، میں مکہ مکرمہ کا مالک ہوں۔ میں نے اسے اس روز تخلیق کیا ہے جس دن میں نے آسمان اور زمین کو بنایا، شمس و قمر کی صورت گری کی۔ میں نے اس کی اطراف میں 7 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ یہ شہر اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اس کے 2 پہاڑ باقی ہیں۔ اس کے دودھ اور پانی میں اہل مکہ کے لیے برکت ہے۔ بیت اللہ کا امتیاز اندازہ کر کے تعمیر کے لیے قرعہ ڈالے گئے، جس کے نتیجے میں تعمیر کا تعین کیا گیا۔ رکن اسود سے رکن حجر تک کعبے کے پیش خانے کی تعمیر عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی۔ رکن حجر سے دوسرے رکن حجر تک بنی سعد بن عبد العزیٰ اور بنی عبد الدار بن قصی کے حصے میں آئی۔ بنی تمیم اور بنی مخزوم کے حصے میں رکن حجر سے رکن یمانی تک، بنی سہم و بنی جمح و بنی عدی و بنی عامر بن لوئی رکن یمانی سے رکن اسود تک۔ اس تقسیم کار کے مطابق سب نے تعمیر کا آغاز کیا۔ پھر قریش نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، حتیٰ کہ وہ حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے۔ حجر اسود کو رکھنے میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا صرف وہی اسے اس کی جگہ پر رکھے، حتیٰ کہ انہوں نے باہم وعدہ کر لیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ بنو عبداللہ نے خون سے بھرپور پیالہ منگوایا۔ انہوں نے اور بنو عدی نے اس میں ہاتھ ڈال کر موت قبول کرنے کا عہد کیا۔ اسی لیے وہ لاقاد الدام کے نام سے مشہور ہوئے۔ قریش 4 یا 5 راتیں اسی کشمکش میں رہے، پھر وہ مسجد میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے باہم مشاورت کی۔ بعض اہل روایت نے لکھا ہے کہ ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا یہ سارے قریش سے عمر رسیدہ تھا۔ اے گروہ قریش، جس امر میں تمہارا اختلاف ہوا ہے اس میں اس شخص کو ثالث بنا لو جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہو، وہ تمہارے مابین فیصلہ کرے۔